بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر کورس ممبرز، ہم میڈیٹیشن اور اسپریچولیٹی سیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب ہم اپنی اورا انرجی یا اورا ایکسرسائز کی سیریز کے اوپر میڈیٹیشن سٹارٹ کریں گے۔ ہمارے آج کے ٹاپک کا عنوان ہے ہیومن اورا کیا ہوتا ہے اور ایک اسٹرانگ اسپریچول اورا ہم کیسے بنا سکتے ہیں۔ ہر جاندار چیز جو ہے وہ اپنے وجود کو، اپنی پریزنس کو ٹرانسمٹ کرتی ہے۔ اس ٹرانسمیشن کو ہم رنگ کہہ سکتے ہیں، خوشبو کہہ سکتے ہیں، فریکوینسی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا میگنیٹک ریڈیشن پیٹرن ہوتا ہے۔ ہر جاندار چیز کا ایک میگنیٹک ریڈیشن ہوتی ہے۔ کسی کا پیٹرن ہلکا، کسی کا اسٹرانگ، کسی کا کم، کسی کا زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ میگنیٹک ریڈیشن پیٹرن ہماری اس دنیا میں اصل پہچان یا ہماری ورتھ بناتا ہے۔ یہ ہمارا اورا۔ کسی کا اورا اسٹرانگ ہوتا ہے، کسی کا بہت سودنگ ہوتا ہے، جیسے پیرنٹس کا ہوتا ہے، بزرگوں کا اورا ہوتا ہے، ان کے پاس بیٹھ کے ہم بہت راحت محسوس کرتے ہیں، جیسے ہماری ٹینشنز ختم ہو گئی ہیں۔ کسی کا اورا بہت زیادہ ویک ہوتا ہے، کسی میں وائرس ہوتا ہے۔ جیسا آپ نے نوٹ کیا ہوگا، بعض اوقات ہم کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں یا کسی سے ملاقات کرنے کے بعد انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اس کی پریزنس میں۔ اس کی وجہ اس کے اورا میں وائرس کی موجودگی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ اورا بنتا کیسے ہے؟ کیا چیزیں مل کے اس اورا کو بناتی ہیں؟ سب سے پہلا ہمارا اپنی ذات پہ کانفیڈنس، اعتماد کتنا ہے، ہم عزت نفس جسے سیلف اسٹیم کہتے ہیں، ہم کتنے ووکل ہیں، ایکسپریسو ہیں، کتنے ایزرٹیو ہیں، ہمارے اپنے بارے میں بلیف کیا ہیں، کوئی نیگیٹو لمیٹنگ بلیفز تو نہیں ہیں، ہماری تھاٹس کیا ہیں، ہم سوچتے کیا ہیں، پازیٹیو سوچتے ہیں، نیگیٹو سوچتے ہیں، ہمارے اندر ارادے کی طاقت کتنی ہے، پاور آف انٹینشن کہتے ہیں اس کو۔ یہ سب چیزیں مل کے اورا بناتی ہیں۔ جو ان سب چیزوں میں اچھا ہے اس کا بہت اسٹرانگ اور ڈومینیٹنگ اورا ہوگا، اور جس کی یہ چیزیں ویک ہیں اس کا اورا ویک ہوگا۔ اسٹرانگ اورا کے کیا فائدے ہوتے ہیں کہ انسان جس کا اورا اسٹرانگ ہے وہ ڈومینیٹنگ ہوتا ہے، جہاں جاتا ہے ڈومینیٹ کر لیتا ہے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں، اس کو ویلیو دیتے ہیں، وہ انفلوئنشل بن جاتا ہے، اثر انداز ہو سکتا ہے جن چیزوں پہ، باتوں میں، میٹنگز کے اوپر اس کو لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اس کے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں، آسانیاں ہوتی ہیں زندگی میں، اس کی کامیابی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسری طرف جس کا اورا ویک ہوگا اسی میں یہ سب چیزیں کم ہوں گی، اس کو رسپیکٹ ملنا، اس کی بات کو ویلیو ملنا، وہ انفلوئنشل نہیں ہوتا، اچھی اور مثبت بات کر رہا ہو تو بھی زیادہ اس کی بات نہیں سنی جاتی، لائف میں ڈیفیکلٹیز کا آنا، ڈیلیز کا آنا، اور زیادہ ہارڈ ورک چاہیے ہوتا ہے سکسیس کے لیے۔ بعض اوقات ہمارا اورا بلاک بھی ہو جاتا ہے، ڈیمیج بھی ہو جاتا ہے۔ اورا بلاک یا ڈیمیج کس وجہ سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہماری اوور تھنکنگ ہمارے اورا کو ڈیمیج کر دیتی ہے۔ اورا کیا ہے؟ ہمارا میگنیٹک ریڈیشن پیٹرن ہے، ہمارے وجود کی موجودگی اور اس کی ٹرانسمیشن ہے۔ ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں تو ہمارا اورا بری طرح ڈیمیج ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے۔ نیگیٹو تھنکنگ کریں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اورا شرنک ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نیگیٹو تھنکنگ سے آگے چلیں، مایوسی کا شکار اگر ہم رہیں، ڈپریشن کا شکار رہیں، تو وہ ٹوٹلی ہمارے اورا کے اندر بیریئرز لگا دیتا ہے، اس کو بلاک کر دیتا ہے۔ انٹرنل بیریئرز کہتے ہیں اس کو۔ کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جو ہمارے اورا کو بلاک کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں، کسی کا اورا پازیٹیو، کسی کا نیگیٹو، کسی کے اندر وائرس، کسی کا ویک، کسی کا اورا بیمار۔ ہم روزمرہ میں بہت لوگوں سے ملتے ہیں، بہت لوگوں سے فون پہ، کال پہ گفتگو کرتے ہیں، بہت لوگوں کے بارے میں ہم اپنے ذہن میں بیٹھ کے سوچتے ہیں، یعنی یہ سب اورا انٹریکشن میں آتا ہے۔ کسی سے ملنا اورا انٹریکشن، کسی سے فون پہ بات کرنا یہ بھی اورا، دونوں کے اورا آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں۔ کسی کے بارے میں سوچنا یہ بھی اورا انٹریکشن ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے بارے میں سوچنا آپ لوگ چھوڑ دیں تاکہ کسی کا نیگیٹو اورا آپ کو ڈیمیج نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ لوگوں کی بیڈ انٹینشنز ہمارے بارے میں، لوگوں کی منفی سوچ ہمارے بارے میں، لوگوں کا حسد، نظر وغیرہ، یہ چیزیں بھی ہمارے اورا کو اثر انداز کرتی ہیں۔ اس دنیا میں بہت سی نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں، ہمارے آگے پیچھے موجود ہوتی ہیں اس دنیا میں، وہ بھی ہمارے اورا کو افیکٹ کرتی ہیں۔ ان چیزوں سے ہمارا بعض اوقات اورا بلاک ہو جاتا ہے۔ جب بلاک ہو جاتا ہے اورا تو زندگی کی رفتار سست ہو جاتی ہے، ذہنی جسمانی آسودگی ڈسٹرب ہوتی ہے، نیند، ہماری فیلنگ ڈسٹرب ہوتی ہے، ہماری کامیابی کی رفتار، سب کچھ ہمارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اورا کی میں دو کلاسیفیکیشن کرنا چاہوں گا۔
نیٹ پہ گوگل پہ جو اورا کے بارے میں انفارمیشن لیکچر چیزیں موجود ہیں وہ انکمپلیٹ ہیں، وہ درست نہیں ہے، انکمپلیٹ نہیں ہے، ٹھیک گائیڈ نہیں کرتے۔ میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا، ایک کو میں نام دوں گا میگنیٹک اورا اور ایک کو نام دوں گا اسپرچول اورا۔ الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ میگنیٹک اورا وہ ہوتا ہے جو ہماری باڈی کے بالکل نزدیک نزدیک موجود رہتا ہے، اس میں ڈینس انرجی ہوتی ہے، اس میں ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ کیمرہ سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس میگنیٹک اورا کو دیکھتے ہیں، کلرز دیکھتے ہیں کہ اس کے کلر کس طرح کے ڈسٹرب ہیں، کم ہیں، زیادہ ہیں، کچھ ان کے بارے میں پریڈکشن کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بیماری ہے، یہ چیزیں پتہ کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ فیلڈ ہے، یہ میری فیلڈ نہیں ہے۔ میں میگنیٹک اورا نہیں دیکھتا، میں اسپرچول اورا دیکھتا ہوں۔ اسپرچول اورا جو ہے اس کا ایک انلمیٹڈ سرکل ہوتا ہے، اس کی رینج، اس کی لمٹ بہت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم سے دور پوری محفل میں، پورے روم میں، پورے اس سے بھی زیادہ ہماری اس کی رینج ہوتی ہے اسپرچول اورا کی۔ وہ اورا جو سوچ کے ذریعے اور کمیونیکیشن کے ذریعے بھی ٹرانسمٹ ہوتا ہے، وہ بھی اسپرچول اورا ہوتا ہے۔ اسپرچول اورا کیمراز کے ذریعے نہیں دیکھا جا سکتا، اس میں کلرز نہیں ہوتے۔ یہ ویک یا اسٹرانگ ہونا ہمارا ڈیفائن کرتا ہے۔ اسٹرانگ بہت زیادہ اورا کسی کا بہت زیادہ ڈومینیٹنگ ہے، اسپریڈ ہے، تو یہ اسپرچول اورا ہوتا ہے۔ میگنیٹک اورا تو صرف باڈی کے بالکل ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہم فوکس کریں گے اسپرچول اورا پہ۔ اسپرچول اورا آپ نے بنانا ہے اپنا اور بہت زیادہ اسٹرانگ کرنا ہے۔ اسپرچول اورا کیسے ہم اسٹرانگ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے اورا انرجی ایکسرسائز کی جا سکتی ہے۔ انرجی ایکسرسائز کی میرے پاس آلریڈی ایک ویڈیو ڈیٹیلڈ طریقہ گائیڈڈ آڈیو بنی ہوئی ہے، میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں لنک ڈسکرپشن میں۔ آپ نے وہ ایکسرسائز کرنی ہے اور اپنا اورا بنانا ہے۔ ایکسرسائز دن میں 2 سے 3 دفعہ روزانہ کرنی ہے، بلکہ زندگی میں ہمیشہ اس کو شامل رکھیں تاکہ اورا آپ کا بڑھتا رہے، کامیابی ملتی رہے۔ گائیڈڈ آڈیو دے رہا ہوں، اس کو آپ نے گائیڈڈ آڈیو کا مقصد ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے ایکسرسائز کیسے کرنی ہے۔ کبھی آپ اس آڈیو کے ساتھ ایکسرسائز کر لیں، کبھی اس کے بغیر کر لیں۔ ٹارگٹ یہ ہے کہ اس آڈیو کے بغیر خود سے آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے۔ امیجن اور فیل کرنے والی ایکسرسائز ہے، امیجن اور انوالو ہونے والی ایکسرسائز ہے۔ انٹرنیٹ گوگل پہ بہت زیادہ انرجی پوائنٹس دکھاتے ہیں، چکرا پوائنٹس بتاتے ہیں، 7 کسی کے اس سے بھی زیادہ بتائے جاتے ہیں۔ آپ نے گوگل نیٹ کی انفارمیشن کو بھول جانا ہے، چکراز کو اس اورا ایکسرسائز سے کنفیوز نہیں کرنا۔ ہم صرف 3 پوائنٹ سے اپنی انرجی نکالیں گے، ہیڈ، چیسٹ، ایبڈومن۔ آپ یہ نکالیں، یہ کافی ہے آپ کا اورا اسٹرانگ، اسپرچول اورا اسٹرانگ کرنے کے لیے، آپ کو کامیاب کرنے کے لیے۔ ہم اورا ایکسرسائز کی پوری سیریز کریں گے۔ ہمارا اس سے مقصد اس کا جو ہے، ہم نے اسپرچول بینیفٹس لینے ہیں، میڈیٹیشن اور اسپرچول بینیفٹس لینے ہیں۔ اسپرچول بینیفٹس کیا ہوں گے؟ پہلا، آپ کی انسائٹ جاگے گی، آپ کی انسائٹ کھلے گی، تھرڈ آئی، سکس سینس آپ کی جاگے گی، اس سے ایکٹیو ہوگی اور آپ کو چیزیں دیکھ سکیں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنا اورا، اپنے بارے میں دیکھنا محسوس کریں گے، ہمارے آس پاس ہمارے اورا میں کیا ہے، کیا وائرس ہے، کیسا ہے۔ پھر اسی سے بڑھتے بڑھتے ہم دوسروں کو بھی دیکھ سکیں گے اور بہت سی چیزیں جان سکیں گے۔ یہ سب ڈیپینڈ کرے گا آپ کتنے اچھے طریقے سے انوالو ہو کے ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسپرچول اورا کے اور بہت سے بینیفٹس ہم گین کریں گے۔ اس سے آپ کو اسپرچول پاور ملتی ہے، اسپرچول گفٹس ملتے ہیں، روحانی تصرف بھی اسی کے ذریعے آپ کو ملتا ہے۔ اگین، کتنا اچھا ایکسرسائز کریں گے اس سے ہی سب کچھ آپ کو حاصل ہوگا۔ ٹپس کیا ہیں ایکسرسائز کرنے کی؟ کہ آپ نے امیجن کر کے ساتھ انوالو ہونا ہے، اس کو فیل کرنا ہے، نیچرل ہو کے ایکسرسائز کرنی ہے، اچھے طریقے سے کرنی ہے، زیادہ وقت دینا ہے، اپنی انرجی کو اپنے اندر سے خود ٹرانسمٹ کرنا ہے، اس کو نکالنا ہے، اور اپنا فوکس، ارتکاز دورانیہ ایکسرسائز کا بڑھاتے جانا ہے۔ جب آپ اس میں ایکسرسائز میں انوالو ہوں گے اور بہت زیادہ دفعہ ایکسرسائز کریں گے نا، تو آپ بہت سی چیزیں ایسی کریں گے جو میں نے آپ کو ایکسرسائز میں نہیں بتائیں۔ یہاں پہ میں اپنا لیکچر کلوز کروں گا۔ اگلی مشقوں میں، اگلے لیکچرز میں ہم اور ایکسرسائز کی، اسپرچول انرجی کی بہت زیادہ ڈائمینشنز ایکسپلور کریں گے، کس کس طریقے سے، کہاں کہاں اس کو استعمال کرنا ہے اور اس سے بہت سے فوائد اٹھانے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔